اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم پختہ عہد کر لو اللہ کا عہد پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو. اللہ کا عہد وہی پوری زندگی اس کی بندگی کا عہد، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا، نفس کے حقوق بھی ادا کرنا. بھائی میں اپنی جان لے لوں یہ جائز نہیں، حرام ہے، خودکشی حرام ہے، یہ میرا اپنے اوپر حق ہے. تو اللہ کے حقوق بندوں کے اور نفس کے حقوق بھی ادا کرنا، یہ پورا پیکج جو شریعت عطا کرتی ہے اللہ کی بندگی کے تقاضوں کے تعلق سے. تو پختہ عہد کر لو جب اللہ کا تو اس کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہے. یہ قسمیں تم اللہ کا نام لے کر کھاتے ہو یا اٹھاتے ہو تو ان قسموں کی لاج رکھنا. جھوٹی قسم کھانا تو غلط ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. جامع ترمذی کی روایت پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن کہیں قسم کھا لی یا اٹھا لی ہے تو اب اللہ کے نام کی لاج رکھنا. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو. اگلی آیات میں وعدے کی اہمیت کا بیان ہے. وعدہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، پاسداری کرو. اور بندے کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کا امتحان ہوتا ہے معاملات میں. بہت توجہ فرمائیے گا. عبادات میں میرا اور آپ کا امتحان کم ہے، نوافل میں نیکیوں میں میرا آپ کا امتحان کم ہے، کر جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں کام. آپ کا میرا ٹیسٹ، آپ کا میرا ایگزام معاملات میں زیادہ ہے. اور سارے معاملات کی جڑ اور بنیاد میں وعدہ، ایفاء عہد، پرومس کیپنگ وہ موجود ہے. یہ وعدہ پورا کرو. اس وعدے میں تمہارا امتحان ہے. کبھی کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ایک معاہدہ کر لیا پھر اس کو نقصان بچانے کے لیے توڑ دیا، نہ. کبھی اپنا فائدہ نظر آیا تو کسی سے معاہدہ کیا اور اپنا فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا، توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کر ڈالی. یہ باتیں جو اگلی آیات میں بیان ہو رہی ہیں، توجہ سے سنیے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا. آج تو ٹیکسٹائل ملز لگی میں کپڑا بنایا جا رہا ہے. پہلے وہ ہاتھ سے کھڈی پہ بنایا جاتا تھا. اب کسی نے کپڑا تیار کیا صبح سے لے کے شام تک اور شام میں اس کو پھاڑ کے پھینک دیا تو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے نا. ساری محنت کیا کر دی؟ ضائع کر دی. تو یہ کوئی واقعہ بھی مکے کی ایک عورت کا پیچھے مفسرین نے بیان فرمایا. اہم بات کیا ہے؟ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت، یہ پرانی اردو ہے، مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا، ساری محنت کا ستیہ ناش کر دیا. تو وعدہ کیا ہے؟ تمہارے امتحان ہے، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے. اگر تم وعدہ خلاف ہو تو تمہاری ساری نیکیاں، تمہاری عبادات کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. ذہن میں رکھیے اس کو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل اندازی کرنے کا بہانہ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے. اللہ کا نام لے کر تم دوسروں کو بے وقوف بنا کر کوئی قسمیں کھا کر ان کا اعتماد حاصل کر کے معاہدے کر رہے ہو اور کوئی مفاد پرستی کا معاملہ ہے. یاد رکھنا انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے. تم اللہ کے نام کو غلط استعمال تو نہیں کر رہے؟ اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ مفاد پرست تو نہیں بن رہے؟ آپ ذرا ان جملوں کی شدت کو محسوس کریں. اللہ کا نام لے کر ہم لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ اللہ کی قسم میرے تو وارے بھی نہیں آتا، اللہ کی قسم بس یہ تو میں بس آپ کو یہ دے رہا ہوں یہ چیز اتنے میں، اللہ کی قسم بس پیمنٹ آ رہی ہے 3 دن کے اندر آپ کے پاس. یا تو میری زبان کا اعتبار تو کرو، میں قسم کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی. اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، ہم تو خیر وہ ذرا دوسرے میدان کے لوگ ہیں، کاروباری حضرات سے پوچھیں یہ 3 دن 3 سال بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا ہو رہا ہے آخر اللہ کا نام لے کر؟ استغفر اللہ. انما یبلوکم اللہ بھی، بے شک اللہ اس سے تمہیں آزماتا ہے. وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور روز قیامت تم پر وہ ضرور ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے. اسی وعدے کے تعلق سے مزید اگلی آیت میں بیان. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو تم آپس میں دخل اندازی کے بہانے کا باعث نہ بناؤ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد کہیں پھسل نہ جائے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس کے نتیجے میں اس بات کا وبال چکھو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے. اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یہ قسموں کو دخل اندازی کا بہانہ نہ بناؤ، ذریعہ نہ بناؤ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نقصان کرنے کا. کہیں کوئی قدم جو جم گیا، کوئی تمہیں دیکھ کر تمہاری بات سن کر دین میں آ گیا، دین کی طرف آ گیا، اب تمہاری حرکتیں دیکھ کر، تمہارے اس قول و فعل کے تضاد کو دیکھ کر، تمہاری وعدہ خلافی کی روش کو دیکھ کر، تمہاری جھوٹی قسموں کے معاملات کو دیکھ کر اگر وہ دین سے پھرتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، تو اس کا وبال تم پر آئے گا کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے. یہاں تک قرآن اس بات کو لے کے جا رہا ہے. یاد رکھیے گا، لوگ آپ کے میرے الفاظ سے متاثر کم ہوں گے، وہ کردار دیکھتے ہیں. بھائی اللہ نے اپنے نبی کا بھی کردار پہلے پیش کیا، 40 سال پھر دعوت آئی. سورہ یونس کی آیت 16 میں پڑھ چکے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں فرمایا تھا کسی وفد کو، بھائی جا رہے ہو بیٹا دعوت کا کام کرنے؟ جی دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں. کہ بیٹا کوشش کرنا کہ زبان کے استعمال کی ضرورت کم پیش آئے. سمجھ آ رہی؟ اب آپ مجھے نہ بولیں کہ اچھا آپ بھی تو 2.5 گھنٹے باتیں کر رہے ہیں، عمل بھی تو بتائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے بھی سیدھا رکھے. سیدھی سی بات ہے، میں بھی آپ کی دعا کا محتاج ہوں. یہ تو تعلیم کا ایک حلقہ ہے، تدریس کا ایک حلقہ، اس کے اپنے تقاضے، وہ بیان تو ہوگا. اور ایک ہم ٹارگٹ ہے کہ 29 راتوں میں انشاءاللہ قرآن کے بیان کی تکمیل بھی کرنی، یہ اپنی جگہ تقاضا ہے. لیکن بہرحال دعوت دین میں نے بھی دینی ہے، آپ نے بھی دینی ہے. کردار کی گواہی، کردار، اور جب کردار کی گواہی موجود ہوتی ہے تو الفاظ کی ضرورت کم رہ جاتی ہے، یا بہت کم رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی. انگریزی میں تم سب کو پتا ہے، یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس والی بات ہے. ملیشیا، انڈونیشیا کے جزائر میں اگر اسلام پہنچا تو ہماری کو فوجیں تھوڑے ہی گئی تھیں. جی ہمارے مسلمان تاجر گئے تھے، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے الحمدللہ. اور سچی بات ہے، اس بہرحال بڑے فتنوں کا دور ہے، لیکن آج دنیا بھر میں لوگ اسلام قبول کر رہے. تو کوئی فوجیں گئی ہیں مسلمانوں کی؟ کوئی ہم بمبارڈمنٹ کر کے آئے، گن پوائنٹ پہ قبول کروا رہے؟ جی چھریاں لے کے کھڑے ہوئے کسی کے گلے کاٹنے کے لیے کہ اسلام قبول کر؟ کیوں قبول ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کردار کی گواہی موجود ہے، تبھی دنیا میں چلت پھرت ہے اور دعوت دین کا کام بھی چل رہا، لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. لیکن کئی مرتبہ کڑوی بات بھی سن لینی چاہیے ہمیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کے دین قبول کرنے یا عملاً دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. اس کردار کو درست کرنے پر توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ رکوع مکمل کریں گے اور 4 رکعت تراویح انشاءاللہ. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکو کہ تم نے روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا سا مال، تھوڑی سی قیمت نہ مول لو. یعنی کہ چند ٹکوں کی خاطر وعدے نہ توڑو، دنیا کی چند لذتوں یا مفادات کی خاطر وعدوں کو نہ توڑو. انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اگر تم جان ہو تو وہی تمہارے حق میں بہتر ہے.